پارے کا خلاصہ، تحریر علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ کرتے ہیں، جو بہت نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں جزا اور سزا کا صحیح طریقہ اور حقیقی فیصلہ ہوگا۔ ہر ظالم، کافر اور غاصب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے، جو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ، جن کا اللہ یوم حساب، قرآن مجید اور سابقہ کتب پر ایمان ہے، اور جو نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ دوسرا گروہ کفار کا ہے، جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے پر تیار نہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جو بظاہر تو ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی سورت جیسی کوئی سورت بنا کر لے آئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے، جنہوں نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی، جسے کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ گروہ جنات سے تھا، لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں ایک خفیہ تکبر کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے اللہ تعالیٰ علیم و قدیر پوری طرح واقف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے قبل جنات کی یورش دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ، تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے بہرہ فرمایا اور ان کو اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ عز و جل کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کا نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی، اس لیے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تاہم ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس بات کا عزم کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو رائے ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس چونکہ آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہا کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ آدم اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام اس وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خفگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ زمین پر رہو، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ اس کو غم دوں گا نہ خوف۔ اسی پارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کو نازل فرمایا، ان کو رزق کی تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فکن بنا دیا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری کیا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ، ہمارے علم کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ، اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت دے اور ان کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔